اور معاہدہ ہے کیا ایگزیکٹلی، یہ معاہدہ ہے یا ڈیل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آگے جا کے اگر یہ ہو بھی گیا تو کیا یہ ٹک پائے گا یا نہیں ٹک پائے گا، اس کے اندر جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا رول ہے، کس طریقے سے چیزیں آگے لے کے جائیں گے. اور سب سے پہلے میں گزارش کروں گا فیصل صاحب، آپ سے میں پہلے سٹارٹ کرنا چاہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ ذرا آپ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ تو پریشانی، دنیا پریشان ہے کہ ایگزیکٹلی کس طریقے سے چیزیں ایک دم سے جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں چینج ہوتی ہوئی، اور ایک دم سے ہمیں جو ہے وہ ایک نئی امید کی کرن جو ہے نظر آ رہی ہے لوگوں کو. تو سب سے پہلے آپ اپنے ویوز سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں اور درخواست کروں گا کہ اینالائز کر لیں پوری سچویشن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ساتھی جناب رضوان شاہ صاحب کا بھی کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر بولنے کی دعوت دی. دیکھیے، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیل سے بات کی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیا اس کا پس منظر ہوگا اور کیا آگے جا کے اس کے نتائج نکلیں گے. یہ بڑا اچھا ایک آپ نے انٹرو دیا ہے، اور آپ کے انٹرو کو اگر میں صحیح معنوں میں اگر اس کا جواب دینا چاہوں تو میں اس کے لیے تھوڑا سا ضروری ہوگا کہ میں تھوڑی سی اس کے پس منظر میں چلا جاؤں کہ جو اصل میں بنیادی طور پر جو ہو رہا ہے، جس کو پیس ڈیل کہا جا رہا ہے یا ایک ٹریٹی کہا جا رہا ہے یا ثالثی جسے کہتے ہیں ہو رہی ہے، تو کیا واقعی کوئی یہ ثالثی حقیقت ہے؟ کیونکہ دیکھیے، جب تک کسی بھی چیز کی بنیاد اگر درست نہیں ہوگی جون صاحب، آپ یقین کریں وہ چیز کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی ہے. تو دنیا کا ایک اصول ہے. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو ثالثی کر رہے ہیں، جو ثالث ہے بنیادی طور پر وہ ایک جو حریف ہے آپ کا امریکہ، اور دوسرا حریف ہے اسرائیل. دو حریف ہیں اس وقت ایران کے، جو کہ ایران کے مد مقابل ہیں. لیکن ثالث جو ہے وہ جو ہے ایک حریف امریکہ جو ہے وہ اس کا اتحادی بھی ہے اور اس کا دوست بھی ہے، اور جو دوسرا ہے آپ کا فریق ایران کا، وہ بھی امریکہ کا اتحادی بھی ہے اور اس کا الائی بھی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جس پہ آپ کو ثالثی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ثالث تو ہمیشہ آپ کو ہونا چاہیے غیر جانبدار. یہاں جو ثالث ہے آپ کا وہ بھی امریکہ کا حلیف ہے، اور جس کے حوالے سے آپ ثالثی کر رہے ہیں، جس کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلم ہے آپ کو، یہی میری مراد اسرائیل کی ہے، وہ تو باہر کھڑا ہوا ہے. مطلب یہ کیسی ثالثی ہو رہی ہے کہ جو میرا اتحادی ہے، جو میرا سرپرست ہے امریکہ، میں اسی کے لیے ثالثی کر رہا ہوں، اور کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ جو امریکہ کا مخالف ہے، اور جو جس کا وہ سرپرست ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو یہ کوئی عجیب سی مطلب صورتحال ہے. یہ تو ایک کہاں ثالث ہوا؟ ایک فریق ہوتا ہے جو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہو، جس کا نہ اس سے کوئی واسطہ ہو، نہ یہ اس کا اتحادی ہو، نہ وہ اس کا اتحادی ہو. تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ اب یہ ثالثی جو ہوئی ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر اس کے تین ایک اصل میں اس کے پس پردہ چیزیں تھی جو میں آپ کو جلدی جلدی سمجھا دیتا ہوں. اس ثالثی کا جو اصل مقصد ہے، یہ ثالثی کی گئی تھی بنیادی طور پر امریکہ کے اشارے پر. اس کے تین چیزیں تھیں اس کے اندر جو رکھی گئی تھی خاص طور پہ. اس میں پہلی چیز یہ تھی جو ثالثوں کی مشاورت سے ہوئی تھی. اب آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مشاورت کہہ سکتے ہیں یا کوئی مینورنگ کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. کہ ان کو کہا ہی گیا تھا کہ پہلی چیز یہ کہ ایران کے لیے کوئی ایسی شرائط رکھیں جو ایران کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہ ہو، تاکہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ ایران نہیں مان رہا. دوسری چیز یہ تھی کہ بات چیت اور ثالثی کے دوران اسی آڑ میں ایران کے گرد جو ہے اتنی بڑی قوت جمع کر دی جائے اور ایسا گھیرا تنگ کر دیا جائے کہ وہ ایران پر اگر جب جنگ مسلط کرنی ہے ہم نے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اس کے اندر اصل تو ثالثی تھی نہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، جو کہ پریشانی جس وقت جو ایران ایک جیتی ہوئی جنگ تھی اس کو کور کرنے کے لیے اس کا گھیراؤ کر لیا جائے. اور آپ دیکھیں اسی دوران جب ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، ثالثی ہو رہی تھی، آنا جانا ہو رہا تھا، یا آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی، تو آپ دیکھیں کتنی تیزی سے امریکن ٹروپس اور ان کے میرینز وہ سب آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات اس میں یہ تھی کہ بات چیت کی آڑ میں امریکہ جو ہے سمندر کی حدود بندی کر دے، بلاکیڈ کر دے اور رکاوٹیں کھڑی کر دے اور تیل کی ترسیل کو روک دیا جائے، اور الزام جو ہے وہ ایران پہ ڈال دیا جائے کہ جناب ایران کی وجہ سے، ایران چونکہ بات نہیں مان رہا تو لہٰذا یہ ہے کہ تیل کی ترسیل کے اندر پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ ساری جو ایک انہوں نے چیز کی نا، سارا جو یہ پلان تھا، ایک ڈرامہ میں سے کہتا ہوں، میں نے اس کو میں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کہا کہ ایکچولی اٹ واز اے ڈرامہ. یہ جو ڈرامہ انہوں نے کیا تھا، تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو ٹائم مل جائے، اور امریکہ کو ٹائم مل گیا. اور جو اصل فریق ہے آپ دیکھیں اسرائیل، جو کہ بالکل باہر کھڑا ہے، اور اسی دوران اسرائیل نے بات چیت کے دوران اپنے جو دوسرے اہداف تھے لبنان کے اندر جو اٹیکس کیے اس نے سارے سب کچھ کر لیے.
تو امریکہ نے بنیادی طور پر اس کے اہداف حاصل کیے، اسی لیے ٹرمپ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ واشنگٹن میں بیٹھ کر ایران کی تقدیر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ جو ثالثی ہو رہی ہے، ثالثی کے درمیان جو اصل میں ان کا گیپ تھا، آپ نے دیکھے کہ ایران کے اندر بڑی کوشش کی گئی بغاوت ہو جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن کوشش یہ کی گئی کہ ثالثی کی آڑ کے اندر لوگوں کو وہاں پہنچا کر جو ایران کے دوست ہیں، ایران کے دوستوں کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ جو وہاں پہ جو IRIGC ہے، جو ان کی دفاعی جو ہے ایک بلاک ہے، اور آپ کو پتا ہے سپریم کونسل ہے خامنہ ای صاحب کے جو ساتھ چلتی ہے، اس کے اندر اور سیاسی جو ہے اس کے اندر ایک گروپ بندی کر دی جائے، اس کے اندر ایک گیپ پیدا کر دی جائے. تو بنیادی طور پر اب جو آپ خبریں سن رہے ہیں جو ہفتے سے، جس کا آپ نے کہا کہ بات چیت ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک گیپ پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس گیپ کے بعد اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ براہ راست جو ثالثی ہے وہ سیاسی گروپ کے ساتھ کر لی جائے، اور کہیں نہ کہیں IRIGC کو علیحدہ کر دیا جائے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے اتنی دیر تک یہ مطلب رکا رہا ہے، یا اس کے اندر جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک انسرٹنسی پوزیشن آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے جب ان کے پاس جاتے تھے، یہ ان کو جا کر کہتے تھے کہ جناب امریکہ سائن کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ تیار ہے. جب وہ امریکہ سے بات کرتے تھے تو وہ کہتا اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اب اس طرح جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں. اصل بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا، جو آپ نے کہا تھا کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، یہ ہے اصل اس کی بنیادی وجہ. لیکن فیصل صاحب، پھر میں رضوان صاحب کی طرف بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک کامنٹ دوں کہ انہوں نے تو خود چوز کیا نا، ثالث کو بھی خود چوز کیا، اور ظاہر ہے ثالثوں پہ بھی چاہے پاکستان ہو قطر ہو، ان پہ ایران نے بھی پازیٹیولی کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، سٹانس بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، پوزیشن بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ابھی تک جو کرنٹ سٹیٹمنٹس آئے تھے، کل تک بھی جو سٹیٹمنٹس آئے تھے، ان میں بھی کہا گیا کہ پاکستان اور قطر جو ہے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں، اور اپریشیٹ کیا گیا. پارلیمنٹ میں بھی نعرے لگائے گئے، مطلب عوامی لیول پہ بھی نعرے لگائے گئے. تو پھر یہ سب کیا تھا، مطلب یہ اس چیز پہ، اور رضوان صاحب آپ بھی کامنٹ کیجئے گا، آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قطر تک کا تو جہاں تک معاملہ ہے، میں کہوں گا کہ قطر کی بات تو ٹھیک ہے، قطر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک غیر جانبدار ہے، کیونکہ کوئی تعلق تو نہیں ہے نا اس کا، وہ ٹھیک ہے امریکن حلیف ہے لیکن اس معاملے کے اندر تو نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایران نے تو ٹھیک ہے مجبوراً، ایران کے پاس اب چوائس تو کوئی نہیں ہے نا. ایران اگر منع کر دیتا ہے کہ یہ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں ثالثی کی جو آفر ہوئی وہ ایران کی طرف سے تو نہیں ہوئی، ثالثی کی آفر تو خود پاکستان کی طرف سے ہی، وہ ٹرمپ نے وہاں سے، آپ کو پتا ہے سارا جو ڈرامہ ہوا تھا. میں بیسیکلی یہ میں نہیں کہہ رہا، جو انٹرنیشنل اینالسٹ ہیں، جو بڑے بڑے جو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو مطلب کیا کہہ رہے ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، جو جن کی نظر ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب ایک ڈرامہ ہی تھا. رضوان بھائی سے پوچھیں آپ. رضوان بھائی آپ فرمائیں جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا جون حسین بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور پھر اتنے بڑے اسپیکر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. فیصل بھائی یہ تو میں نہیں ایک استاد کا ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتے ہیں. دیکھیں میری رائے بھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ انداز میں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں تقریباً امریکہ آج تک 18,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل معاہدے کر چکا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ دنیا کے اندر، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس میں اکثر جو ہے نا امریکہ خود ان معاہدوں سے منحرف ہو گیا. یہ ایک بڑی حیران بات ہے کہ امریکہ نے جو معاہدے کیے اس کے اوپر وہ خود بھی قائم نہیں رہتا، یا کسی وجہ سے وہ کہیں اگر جنگ بندی بھی کرتا ہے تو وہاں پہ پھر دوبارہ جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کی چلیں دیکھیں، جو بھی اس کی کیمسٹری بن رہی ہے، جو بھی ایکویژن بن رہی ہے، وہ تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک بن رہی ہے، وہ ایک ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ کن فریقین کے درمیان ہو رہا ہے. اچھا، پھر اگر ایک معاہدہ ہو رہا ہے ایک ایم او یو کے اوپر، ایک آپ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، تو پھر اس ڈسکشن کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے نا. ابھی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل سائن کرنے ہیں، آپ کے جو ہے ایران کے جو وہ ہیں اسپوکس پرسن وزارت خارجہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل تو ہم سائن نہیں کرنے جا رہے. تو مطلب جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. سیکنڈ جون بھائی دیکھیں، اب ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاہدے کے جو فیصل صاحب نے اس طرح فرمایا کہ جی معاہدے کے فریق ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی لڑائی اگر میرے سامنے والے گھر کے پڑوسی سے ہے تو میرے تیسرا پڑوسی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ میں جا کے جو ہے نا وہ ایک بیٹھک کروں، ایک ثالثی کروں، تو یہ عجیب بات لگے گی. جھگڑا تو میرا سامنے والے پڑوسی کے ساتھ ہے. تو اصل جھگڑا دیکھیں، اگر دیکھا جائے اس کی ہم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آج تک جو بھی جھگڑا ہے نا وہ ایران کا اور اسرائیل کا ہے. امریکہ تو ہمیشہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتا ہے.
بائی لاس کیا ہو, ابو دا لا کیا ہو, ہمیشہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا ہے. اللہ پالک بچہ ہے اسرائیل امریکہ کا, تو امریکہ تو بیچ میں کودتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایکویژن کو اگر آپ کسی سمت لے بھی آتے ہیں ایک میڈیشن یا ایگریمنٹ کی صورت میں, تو سب سے بڑی بات ہے کہ اس ایگریمنٹ کے گارنٹرز کون ہو گئے. اگر اس پہ کل اسرائیل پھر گیا تو who will be the responsible for this؟ یہ گارنٹی لے گا کون کہ یہ تمام ثالث اپنی جگہ پر قائم رہیں گے؟ کیا آپ اسرائیل کے ماضی سے واقف نہیں کہ اسرائیل نے تو جس دن معاہدہ کیا اس سے اگلے دن سے معاہدہ توڑ دیا؟ ہمیشہ آپ دیکھ لیں رمضان کے اندر, عید کے موقع پر کتنی بمباری کی, ابھی غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے جس وقت ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ اس کا کچھ ایکویشن اس طرح کی لگ رہی ہے کہ یہ فیزیبلٹی مجھے اس طرح کی اسٹیبل نظر نہیں آ رہی. فیصل صاحب کی میں بات کو اگر تھوڑا سا ایڈریس کروں, فیصل صاحب مجھے جو لگتا ہے, دیکھیں میرے خیال میں ابھی تک جو سچویشن مجھے نظر آئی ہے وہ یہی نظر آئی ہے کہ جو بھی مس کمٹمنٹس یا جو بھی بدنیتی ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے پرائمریلی, اور اسرائیل کی طرف سے تو ظاہر ہے وہی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سکوں کے جو ہے ایک ہی سکے کے دو منہ ہیں کہہ سکتے ہیں. جہاں تک پاکستان کا حوالے سے میں مانتا ہوں, ریمنڈ ڈیوس کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ پاکستان نے ریمنڈ ڈیوس کو فار ایگزامپل پکڑ کے کورٹ میں کھڑا کر دیا تھا, یا فار ایگزامپل ابھی تک امریکہ جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کو شکیل الرحمان کہہ رہا ہوں, ابھی تک امریکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو مانگ رہا ہے, پوچھ رہا ہے ان کو کہ ان کو چھوڑ دیں, اور پاکستان نے ابھی تک چھوڑا نہیں. تو میرے خیال میں پوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے پاکستان کی بنسبت دوسرے. بالکل پریشر ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہمیں ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے جہاں ہم کہیں کہ انفلوئنس نہیں ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے کہ ایران برابر میں جو اس کا ملک ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو اس حد تک یا تباہ ہو تک کہ وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہو اور وہاں پہ فار ایگزامپل اسرائیل آ کے بیٹھ جائے یا اسرائیل کی کوئی پراکسی آ کے بیٹھ جائے. پھر ہماری عوام بھی, پاکستان کی عوام بھی جو جس طریقے سے سپورٹو ہے اوور ویلمنگلی پوری دنیا کے اندر, میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی ایسی عوام ہے جو اتنا سپورٹو ہو, تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک اگر کوئی چاہے گا بھی کہ بیڈ فیتھ میں بات کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایک عوامی پریشر بھی میرے خیال میں اس کے اندر ایگزسٹ کر سکتا ہے. تو میری رائے اس پہ پاکستان کے حوالے سے اور دوسروں کے حوالے سے میری رائے اس پہ مختلف ہے کہ دوسرے ملکوں کی طرح میں نہیں دیکھتا, عرب ممالک کی طرح نہیں دیکھتا. اور اگر ایران اول تو اتنا نہیں اس طریقے کا کہ نادان نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ ایک ملک اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے وہ اس کو اجازت دے دے کہ اس کو ایز اے میڈیٹر چوز کرے, تو میری ریڈنگ اس پہ ڈفرینٹ ہے. اب اگر ہم آگے بڑھیں اس چیز سے اور ہم دیکھیں تو ہمیں معاہدہ جو آگے جس کی بات ہو رہی ہے کہ معاہدہ ہونے والا ہے اور جس کا کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد معاہدہ ہوگا, اور جی اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی, ہمیں نظر یہ آ رہا ہے, مجھے ایٹ لیسٹ ایران میں بیٹھ کے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں, ریولوشنریز ہیں, انقلابی جو طبقہ ہے وہ راضی نہیں ہے کسی بھی معاہدے کے ساتھ. دوسری طرف جو ہے وہ اصلاح پرست جو یہاں پہ ایران میں ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے اوور ویلمنگلی ساری سلسلے کو, اور میرے خیال میں اب ڈیل کی طرف جو ہم جا رہے ہیں, یا ڈیل تو نہیں ابھی بھی میں ایم او یو ہی کہوں گا اس کو, انیشل معاہدہ ہی کہوں گا. اس پہ میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آگے کچھ ہونا نہیں ہے, جو پرماننٹ ڈیل کی بات ہوتی ہے وہ کچھ ہونا نہیں, میرے خیال بھی یہی ہے. لیکن ابھی جو جنگ بندی کا جو آگے سلسلہ کنٹینیو ہو رہا ہے میری نظر میں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہیں جو شاید ہم لوگوں کو ناپتا ہوں. بہرحال کیا پتا کچھ چیزیں ہوں, کچھ پیسے ریلیز ہو گئے ہوں, کہیں سے کچھ آ گیا ہو. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ فیصل صاحب؟ نہیں دیکھیے, یہاں ایک میں چیز کلیئر کر دوں, میری مراد یہاں یہ نہیں تھی کہ پاکستان کو دھوکہ کر رہا ہے. میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کو پتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے, اور جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ مثال کے طور پر میڈیشن میں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی میڈیشن جو ہے وقت کا ضیاع کر رہی ہے. بنیادی طور پر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میڈیشن میں امریکہ کو وقت ملا ہے. مان لیا اگر چلیے کل سائن ہو جاتا ہے معاہدہ, اس کا گارنٹر کون ہے؟ میں نے ڈے فرسٹ یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اگر کہا گیا ہے میڈیشن کے لیے, اور اگر ایران بھی کہہ رہا ہے, تو پاکستان کو اپنی میڈیشن کے اندر یہ چاہیے کہ وہ چین کو کم از کم روس کو, ہو سکتا ہے چلیے چین ہو یا روس ہو, دو میں سے کسی ایک بڑی طاقت کو اپنے ساتھ بطور بٹھائے, تاکہ اگر یہ معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو کوئی بڑی ایک طاقت جو ہے اس کی گارنٹی لے. مطلب پاکستان تو بنیادی طور پر اکنامیکل طور پر اتنا کمزور ہے کہ وہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ثالثی کے لیے جو طریقہ کار پاکستان نے چوز کیا ہے, دھوکے کی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے بنیادی طور پر ایم او یو تو سائن
ہو جاتا, میں نے تو ابھی پہلے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سائن ہو جائے گا. اگر کل سائن ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے پہلے شاہ صاحب نے کہا تھا اور آج بھی میں دوبارہ اس بات پہ قائم ہوں کہ اسرائیل اس کو نہیں مانے گا. اور آپ دیکھیں کہ ڈے بیفور یسٹرڈے اسرائیل کے ایک منسٹر نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور اب ایران کے حوالے سے اگر بات ہو جاتی ہے, اچھا اب اس میں ایک چیز اور یہ ہے, اس میں سکم یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو یورینیم کا جو پروگرام ہے اس کو جو بھی ڈسپرس کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایران کے اندر ہی کیا جائے, محفوظ کریں یا جو کچھ بھی کریں. امریکہ چاہتا ہے کہ میں چھین کے لے جاؤں کسی نہ کسی طریقے سے, اور ابھی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ وہاں کام ہو رہا ہے اس وقت, جو ہے موساد بڑی تیاری کر رہی ہے اور باقاعدہ ان کے لیے باقاعدہ پورا وہ بلو پرنٹ تیار ہو رہا ہے کہ کس طرح کرنا ہے, کس طرح ان کے آبجیکٹو ہوں گے. انہوں نے پہلے سائبر اٹیک کرنا ہے پورے ایران کے اندر, تمام اس کو جیم کرنا ہے, وہ کام اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو سوال ہی پیدا تھا کہ یہ تو مطلب اچھا پھر یہ سارا معاہدہ آپ کر لیا, چلے خوش ہو گیا, کل ایم او یو سائن ہو گیا, پاکستان نے بھی تمغہ اٹھا لیا, سب نے اٹھا لیا. لیکن کل اگر دوبارہ اسرائیل اگر حملہ کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ امریکہ روک پائے گا؟ امریکہ تو نہیں روکے گا کبھی. غزہ کے اندر اسرائیل نے اتنے حملے کیے, مجھے بتائیے کہ امریکہ نے روکا ہے؟ امریکہ نے نہیں روکا. تو سوال یہ پیدا تھا کہ اچھا پھر لبنان کو آ جائیں اس معاہدے کے اندر, جو میں کہہ رہا ہوں کہ سکم ہی سکم ہے. اب لبنان کا کیا ہوگا؟ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ بھئی لبنان کے اندر جو ہے حزب اللہ کا مسئلہ ہے. اچھا پھر اب آپ آ جائیں, وہ جو معاہدے پہ چھوٹی سی ایک بات اور کر دوں میں تاکہ وہ بات میں پیاس نہ جائے. اب وہ اس کے اندر ایک بات اور نئی ڈالی گئی جو مجھے بتایا گیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران سے کہا ہے کہ جناب وہ اپنے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے وڈرا کر جائے, اس کو کچھ پیسے سے مل جائیں گے. اب وہ پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے یہ بھی مجھے نہیں لگتا, کہ مجھے امریکہ کی اور اسرائیل کی زبان پر کوئی بھروسہ, میرا تو یہ تجربہ ہے ان کو کوئی بھروسہ نہیں. لیکن چلیں اگر مثال کے طور پہ ایران اپنا یہ کہا جاتا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام روک دے, چلو روک دیا. اب ساتھ میں یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ ایران جو ہے جو اپنی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان سے بھی دستبردار ہو جائے. بھئی اگر ایران اپنی مزاحمتی تنظیموں سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے اور وہاں سے اپنے نیوکلیئر پروگرام سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے, پھر مجھے بتائیے کہ ایران کا دفاع جائے گا کدھر؟ آپ تو مطلب بنیادی طور پر ہر چیز آپ نئے حرمز بھی آپ اس سے لینا چاہتے ہیں, مزاحمتی تنظیموں پر بھی آپ پابندی لگاتے ہیں کہ وہ ایران اپنی سپورٹ کے لیے نہ کھڑا ہو, ادھر سے آپ کہتے ہیں یہ بھی دے دو. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ہاتھ پیر باندھ کے ایران کے پھر اس کو آگے امریکہ کے آگے ڈال رہے ہیں. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ آگے بات جو ہے وہ زیادہ دور جائے گی نہیں, اور یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی شرارت, دوبارہ کوئی نہ کوئی حملہ. اور میں تو حتیٰ کہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اسرائیل نہیں, یہ تو ہے ہی امریکہ, اور امریکہ کی جس پہ کہنے پہ وہ کام کرے گا اسرائیل کرے گا اس کے کہنے پہ, اور دکھایا ایسا جائے گا کہ جی اسرائیل نے شرارت کر دی, یا اسرائیل جو ہے وہ اسپوائلر ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ایران, یہ امریکہ کی باتیں ہیں کہ جی ایران ایسا کرے گا ویسا کرے گا. ایران ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا. ایرانی بہت تیز ہیں, ایرانی وہاں لے کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ریگستان میں لے کے جاتے ہیں اور وہ پیاسا ہی وہ دکھا کے جو ہے وہ پیاسا ہی واپس لوٹاتے ہیں. تو اس طریقے کے ہیں کہ وہ نیگوشیٹ کرنے میں بہت خطرناک ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا معاہدہ ایران کرے گا. اور میرے خیال میں رضوان بھائی اب آپ بھی بتائیں کہ کیا, میرے خیال میں تو یہ چیز جیسا کہ فیصل بھائی نے بھی کہا کہ بھروسہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے, اور میرے خیال میں بھی یہ چیز زیادہ آگے نہیں جائے گی. میرے نزدیک انیشل ایم او یو ہو سکتا ہے, سیز فائر کی ایکسٹینشن کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ہو جائے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک پوائنٹ اس میں بھی ایک الگ سے پوائنٹ آف ویو ایک میرا ہے, ایک لائن آف تھاٹ ہے میری, کہ اس میں اسرائیل کو کس وجہ سے براہ راست انوالو نہیں کیا گیا. دیکھیں جس وقت بیٹھ کے دو فریق آپس میں بات کرتے ہیں نا, تو جس وقت یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی گنجائش نہیں ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر اسرائیل پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہونے کا دعویٰ ایک طرح سے ان آفیشلی وہ کرتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بہت سارے ہمیں جو ہے وہ مانیٹرنگز جو ہے نا وہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل کے پاس شاید ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. تو پھر اسرائیل سے جب یہ کوشچن بنتا ہے تو اس وجہ سے اسرائیل کو بیک پہ رکھ کے امریکہ اپنا فیس سامنے لے کر آیا ہوا ہے, تاکہ یہ چیزیں کوشچنیبل نہ ہوں, یہ چیزیں کاؤنٹر نہ ہوں, یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے, صرف دنیا کے اندر اسرائیل نہیں ہے جس کو رائٹ آف ڈیفینس ہے, کہ جہاں پہ ایک جو ہے وہ پتھر گرتا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ پتھر گر گیا اب رائٹ آف ڈیفینس میں ہم پورا جو ہے نا ایک شہر تباہ کر دیں گے فلسطینیوں کا. تو یہ والا جو فارمولہ ہے نا پوری دنیا کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو. تو یہ امریکہ کی یہ والی جو پالیسی ہے یہ بیسیکلی ایک بالکل دھوکے بازی ہے, یہ پالیسی کچھ بھی نہیں ہے, یہ دھوکے بازی ہے.
اور ویسے بھی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ وقت کے اندر دیکھیں اس وقت امریکہ اتنا بڑا لوزر ہے اس جنگ کا کہ آپ پوری امریکن ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پوری دنیا کی جنگیں ایک طرف دیکھ لیں, جتنا لوز اس جنگ کے اندر ایران کے ساتھ امریکہ نے کیا ہے, امریکہ اپنی سپر پاور کے لیول کو کھو چکا ہے ایک حساب سے. آپ دیکھیں کہ ساری بیسز گلف کی اس کی اڑا دی ہیں ایران نے. امریکہ کیا کر سکا ہے؟ کیا آپ نے کتنی بمباری کر لی؟ آپ نے تہران پہ کر لی, آپ نے قم پہ کر لی, کشم پہ کر لی, کیک پہ کر لی, آپ خاک پہ چلے گئے, لیکن آپ نے کیا کیا ایران پہ؟ ایران کا تو کوئی انفراسٹرکچر اس طرح ختم نہیں ہوا, لیکن آپ کا تو یہ ختم ہوا ہے کہ آج آپ جو ہے نا وہ خود دوسرے ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری بات کرواؤ. تو اٹ مینس کہ آپ اندر سے بہت کمزور ہو چکے ہیں. دیکھیں ابھی تک $30 بلین کا تو امریکہ کا خالی ڈائریکٹ ملٹری جو ہے نا اس کے اوپر کنزیوم ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں $50 بلین کی ان کی گلف کی بیسز جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہیں اس وقت تک. ان کا انفراسٹرکچر کا یہ حال ہے کہ 228 ان کے طیارے اور ان کے نیوی شپس جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہیں ابھی تک. پھر بلینز آف ڈالر کے, جس کو وہ آئی آف مڈل ایسٹ کہتے تھے, آئی آف گلف کہتے تھے, وہ دونوں ریڈار تو آپ کے بلینز آف ڈالر کے اڑا دیے ہیں ایران. لیکن آج آپ کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, آپ لنگڑا کے بھی چل رہے ہیں اور آپ خطے کے اندر آ کر بدماشی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ایک زبردستی میڈیشن کے اندر گھسیڑیں گے, نہیں جی بس سائن کر دو, سائن کر دو, سائن کر دو. یہ سائن کرنا ہے نا, یہ جلد بازی یہ بتاتی ہے کہ ٹرمپ بہت تیزی سے اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے, اور اس شخص نے اپنی ڈٹائی کی وجہ سے پورے امریکہ کو بھی اب زوال پذیر کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں آج امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے. ہم جو ایک امریکہ تھا کہ ایک بیان کے اوپر امریکہ کی دنیا ہل جاتی تھی, آج ٹرمپ کے روزانہ صبح بیان ہوتا ہے میں آج سیویلائزیشن تباہ کر دوں گا, رات تک ایران تباہ ہو جائے گا, رات کو کہتا ہے بھی میں نے 10 دن کے لیے اور ٹائم دے دیا ہے خود سے ہی, تو آپ جو ہے نا وہ 10 دن کے بعد میں جو ہے نا یہ کروں گا. تو مطلب آپ اس طرح کر کے ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے وقت کھوئی ہے اس ٹرمپ کی صدارت کی وجہ سے. اور پھر آپ ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ خود ٹرمپ کا ابھی سیاسی جو ہے کیریئر اب کتنا داؤ پہ لگا ہوا ہے کہ آپ کے نومبر کے اندر جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے آپ کے خلاف جو ایک تحریک آئی تھی سینٹ کے اندر, آپ کے 4 سینیٹرز نے آپ کے خلاف ووٹ دے دیا. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ امریکہ کے اندر اگر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا آپس میں معاملہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جا کر مل جائیں ایک دوسرے سے. ہم نے تو نہیں دیکھا. آج جو اتنی باتیں کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ جی وہ ہے بہت اس کا اوباما نے بہت غلط معاہدہ کیا تھا, میں بہت اچھا معاہدہ کر رہا ہوں. تو ٹرمپ ابھی تک ہمیں یک طرفہ سٹوری سنا رہے ہیں. ان کی یہ ساری جو سٹوری ہے وہ ان کے سوشل ٹروتھ کے اوپر ہی ہے, لیکن حقیقی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے آج پورا عرب ممالک یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جس کے سہارے پر ہم آج تک کھڑے رہے تھے اور جس پر ہم نے بلینز آف ڈالرز جو ہے نا ٹریلینز آف ڈالرز انویسٹ کر دیے جس سپر پاور امریکہ کے, آج وہ سپر پاور اس کا اس طرح محافظ نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آج ہم امریکہ کو ایک کمزور لیول پہ دیکھ رہے ہیں. امریکہ اتنا مضبوط نہیں رہا ایران سے لڑنے کے بعد, اور اس میں سارا فائدہ ایران نے اٹھایا ہے.